دیکھیے یہ جو پاکستان میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ کسی صورت میں ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس ڈسپنسیشن گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے طالبان جیسی تحریک، تو ہندوستان کا اثر رسوخ وہاں کم ہو جائے گا. یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے. ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. میں ایک بات آپ کو عرض کر لوں کہ جو بھی حکومت آئے گی امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ ہندوستان سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گی بشمول طالبان کے. طالبان کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان سے ان کے تعلقات خراب ہوں. یہ بات ضرور، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہندوستان اور افغانستان کے 2000 سال پرانے تہذیبی سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کو وہ خراب کرنے کبھی نہیں دیں گے. تیسری بات، ہندوستان وہاں $3 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کی نظر سینٹرل ایشیا پر ہے اور ان کے ہائیڈرو کاربن ریسورسز پہ ہے، اور افغانستان ایک سپرنگ بورڈ ہے ان کے لیے، کیونکہ ہندوستان کو انرجی کی ضرورت ہے اور وہ سینٹرل ایشیا سے بھی اور ذرائع کے علاوہ سینٹرل ایشیا سے بھی وہ لیں گے. تو تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان جیسے ایک بڑے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں اور ان سے جو مدد کی توقع کی جا رہی ہے وہ مدد ان کو حاصل نہ ہو سکے. تو ان وجوہات کی بنا پہ اگر آپ طالبان کی لیڈر سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے ساحل کو ہم کسی اور ملک کے خلاف کووٹلی یا اوٹلی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. اچھا، یہ ایک مجھے کوشچن ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ طالبان وہ فورس ہیں، جتنا ہم ہندوستان کی رائٹنگ دیکھتے ہیں، ان کی پوزیشنز دیکھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، آبزرور ریسرچ کو دیکھ لیں، ان کے لکھنے والے، ان کے ایڈیٹرز، ان کے اخبارات، ان کے جو آپڈ چھپتے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن میں جو ڈسکشنز ہوتی ہے، جو انہوں نے لٹریچر سارا لکھا ہے 20-25 برس میں، وہ تو ایکسٹریملی وینمس ہے. وہ تو طالبان کو ایک بہت بڑا اس خطے کا سکور سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں. اگر انہوں نے معید پیرزادہ کو گالی نکالنی ہے یوٹیوب کے اوپر کامنٹ کرتے کہتے ہیں طالبان کا ایجنٹ ہے، یہ طالبان لگتا ہے، اس کی شکل سے طالبان لگتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان میں اتنی ایک ہمدردی پائی جاتی ہے ہندوستان کے لیے، تھوڑی اس کی تو وضاحت کر دیں کیا وجہ ہے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان جو کچھ پاکستان کہتا ہے وہی کرتے ہیں. وہ پاکستان کے چہیتے ہیں، پاکستان نے ان کو پروڈیوس کیا ہے، پاکستان ان کو سسٹین کر رہا ہے، پاکستان ان کو گائیڈ کر رہا ہے، پاکستان ان کو انسپریشن دیتا ہے. یہ سب باتیں کچھ حد تک صحیح ہیں، کافی حد تک یہ غلط ہیں. صرف اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ طالبان وہ کچھ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر افغان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو 2001 میں ختم کرنے میں سب سے کلیدی رول جو تھا وہ پاکستان کا تھا، کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے بغیر کسی سے اپروول لیے، بغیر کسی پارلیمنٹ سے، کسی کیبنٹ سے اپروول لیے ہوئے ایک آدھی رات کی ٹیلی فون کال پہ ساری پالیسی بدل دی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 500 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا. تو ان کے اپنے ہیں ان کے طالبان کے، لیکن وہ اس وقت آپ دیکھیں گے جب ایک انڈیپینڈنٹ ساورن افغانستان کی وہ اگر پوزیشن سنبھالیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی پالیسی میں بہت اچھا بڑا پرووکیٹو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سامنے آ گیا ہے. ذرا اس کو میں عبدالباسط صاحب کے پاس لے کے جاؤں. عبدالباسط صاحب، آپ نے ایک بڑے ہی ٹربلنٹ ٹائم پیریڈ میں آپ ہندوستان میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے. آپ کو وہاں سے کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ وہاں تو بڑا خوف ہے کہ بھئی امریکہ کا جو وڈرال ہے، کم از کم مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ کے وڈرال کے بعد ہمارے انٹرسٹ کو دھچکا لگے گا، نقصان پہنچے گا، لیکن ایمبیسڈر رستم شاہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا وی آر جمپنگ دا گن. ابھی افغانستان میں بہت کچھ ہونا ہے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ طالبان ایک تحریک ہے، اور کوئی تحریک جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ فیڈل پلے نہیں کرتی. جہاں تک انٹرا افغان ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے، میں اسے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ول اگین ڈسینڈ انٹو لانگ سول وار، اور اس کے اور پھر امریکہ میں الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے.
also much hinges on that as well کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں, جو بائیڈن آتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اگر طالبان کو سول وار کے ذریعے حکومت بنا لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ امریکنز زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں ٹو ڈیل ود طالبان ایز ویل. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب طالبان آئے تو اس وقت بل کلنٹن کی حکومت میں بھی تعلقات طالبان کے ساتھ تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ جو ڈاکٹر لو کی بات کری تھی گلوبل چینجز میں کہ اس میں امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا, مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس علاقے میں ہیں. وہ چائنا کے حوالے نہیں کر سکتے یہ ریجن. وہ اپنی پریزنس کو بہتر بنائیں گے, اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کریں گے, وہ سیکیورٹی سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے اس ریجن میں. لیکن وہ نکلنے والے اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں. اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے, میں رستم شاہ صاحب سے حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر طالبان حکومت بنا لیتے ہیں تو they would like to have good relations with India, کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی جو اعتماد کی کمی ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اور جس طرح محمد صاحب نے کہا تو ابھی اس خطے میں بہت سی تبدیلیاں آنی ہیں, لیکن ان تبدیلیوں کو ہمیں اس طرح نہیں پیش کرنا چاہیے کہ پاکستان کے لیے سب ہنکی ڈوری ہے. ابھی افغانستان کا پرابلم ہمارے لیے ایگزسٹ کرے گا, اور پھر جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں, خاص طور پہ سی پیک کا امپلیمنٹیشن کا جو ایشو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ جب تک سول وار افغانستان میں رہے گی اس وقت تک میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ NDS کے ذریعے, اشرف غنی کی حکومت کے ذریعے پرابلمز وہاں کریٹ کریں گے. ان کی اس وقت یہ خواہش ہوگی کہ جب تک کشمیر میں سچویشن کنسالیڈیٹ نہیں ہوتی, افغانستان ٹربولنس میں رہے, افغانستان میں انسٹیبلٹی رہے, کیونکہ دونوں جو سچویشنز ہیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں. جی ہاں, تو میرا خیال یہی ہے. جی پلیز. اب یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ کامنٹ ہے, میں اس پہ پھر آؤں گا کہ ایک طرف وہ چاہیں گے کہ افغانستان میں ٹربولنس رہے, وہ ایک اینٹی طالبان فورس بھی ہیں, دوسری طرف طالبان اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہو جائیں گے. میں تھوڑا سا مجھے اس میں تضاد لگتا ہے, لیکن جو پاکستان کا جو نیا پولیٹیکل میپ ہے اس کی سگنیفیکنس کے حوالے سے ہے. جب فارن آفس نے پاکستان کے میڈیا کو اس پہ بریفنگ دی, ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ انہوں نے بہت سوچ کے, کئی مہینے کی سوچ کے بعد, ایون چین کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد یہ میپ چائنا سے شیئر کیا گیا, ان کا اس پہ انپٹ لیا گیا, اس کو انٹرنیشنل لاء کے حوالے سے دیکھا گیا, اور یہ ضروری سمجھا گیا کہ یہ پولیٹیکل میپ ایشو کیا جائے, اور یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے جس سے کہ بھارت کو بڑی تکلیف ہوگی. لیکن پاکستان کے میڈیا میں بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میپ بنا کے کشمیر کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کیا ایک ڈھکوسلا ہے, سارا کچھ ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے لیگلی؟ لیگلی اینالائز کرنے سے پہلے جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہم اس کے پولیٹیکل ڈائمینشنز کو سمجھیں. ہمیں یہ جو ہے سارا یہ تناظر میں دیکھنا پڑے گا. ہندوستان نے جو اقدامات لیے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے, اور ہندوستان نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر جو ہے ان کو اپنی ٹیریٹری کے طور پہ دکھانا شروع کر دیا تھا. تو یہ جو پاکستان نے میپ ایشو کیا ہے, اس کو آپ پولیٹیکلی اگر آپ اینالائز کریں تو یہ ایک سائیکولوجیکل پاکستان نے ایک ویپن یوز کیا ہے اگینسٹ انڈیا. اور بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر پاکستان کو چائنا کی بلیسنگز بھی حاصل ہیں, کیونکہ چائنا کی بلیسنگز کے بغیر ہم لداخ کا جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے یا لداخ کا جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے اس کو ہم فرنٹیئر انڈیفائنڈ کے طور پہ نہیں دکھا سکتے تھے اس میپ میں. تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل ڈائمینشن ہے. اور جہاں تک لیگل ایشو کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب, میں اس کو ڈیفینیٹلی اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لاء, بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے, کیونکہ آپ کی جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشنز ہیں انہوں نے کشمیر کو ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے طور پہ جو ہے وہ ڈٹرمن کیا ہوا ہے. اور آپ نے جو شیڈڈ ایریا جس کو آپ نے اپنی ٹیریٹری کے طور پہ دکھایا, اس کو آپ نے یہ ڈسکلیمر ایڈ کیا ہے کہ یہ جو ایریا ہے اس کا جو فائنل سٹیٹس ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کے مطابق طے کیا جائے گا. تو میں اس کو بہت امپورٹنٹ دیکھ رہا ہوں لیگلی. اور دوسری بات یہ کہ انفرنس کے طور پہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب شملہ ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ پاکستان نے اب 100% امپلائڈلی جو ہے ریووک کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو اسی سوال کو ذرا, میں دلی تو میں نہیں ہے باسط صاحب اس وقت, لیکن چونکہ ایمبیسڈر عبدالباسط آپ نے دلی میں ایک ٹرانزیشن ٹائم پیریڈ میں کام کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان فارن آفس نے یہ جو پولیٹیکل میپ ایشو کیا ہے جس سے چائنا کے ساتھ بھی شیئر کیا گیا ہے, چائنا کا بھی اس میں انپٹ لیا گیا ہے, اس سے نیو دلی میں ان کو کوئی تکلیف پہنچی؟ دیکھیے, میرے اس کے بارے میں ذرا خیالات مختلف ہیں, اور لیکن میں چونکہ جو میرے خیالات ہیں وہ ذرا تھوڑے سے
उस कैटेगरी में आते हैं जहां मैं समझता हूं कि मुझे ओपनली वो बातें नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं ज़रा इज्तनाब करता हूं। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन पाई जाती है तो वो किसी तौर भी उसको पजीराई नहीं मिलती, और यही काम मेरे ख्याल में जो एक स्टेप लिया है सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ, इसमें मैप में और हमारी पोजीशन में एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसमें ज़्यादा कोई मुतमईन नहीं हूँ। अगर हम ये स्टेप ना भी लेते तो हमारी पोजीशन पे